جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ چیزیں آپ کے نام سے منسوب آ رہی تھیں اور آپ چاہے تو تردید کیجئے یا تائید کیجئے کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا اس کے حوالے سے حکومت نے آپ لوگوں کو باور کرایا گیا تھا کہ اس کو ملوز خاطر ضرور رکھا جائے گا، لیکن اس سینیورٹی کے پرنسپل کو ہم نے دیکھا کہ نہ تو آئینی بینچ میں ملوز خاطر رکھا گیا اور نہ ہی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کے انتخاب میں۔ دیکھیے اس وقت آئینی بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں تھا، مگر چیف جسٹس کا معاملہ یقیناً تھا۔ جس وقت ہم یہ کر رہے تھے اس کی تشکیل کا معاملہ ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر چیف جسٹس کا امیڈیٹلی درپیش تھا۔ تو وہ ہمیں تاثر جو ہے وہ یہی دیا جاتا رہا یا باور یہی کروایا جاتا رہا کہ نہیں آئیں گے تو وہی سینئر، مگر جو ہے نا یہ ایک اصول کے طور پہ کہ ایک پینل ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے نا آپشن ہونا چاہیے، کبھی آج نہیں تو کل ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ہم ان کو کہتے رہے، پھر آپ ان کو نوٹیفائی کر دیجئے، تو وہ کہتے تھے نہیں کر دیں گے، ہوگا یہی، مگر پھر وہ ہوا نہیں جو کچھ کہا گیا۔ مگر اس کی کوئی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں تھی، مگر یہ امپریشن تھا، باور کروانا یا باتوں باتوں میں کہہ دینا کہ ہوں گے وہی، مگر اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ اس طرح سے ایسا جو ہے نا وہ نہیں آپ کہہ سکتے کمٹمنٹ، کیونکہ اس سے ذرا تھوڑا سا اگلا سٹیپ ہو جاتا ہے، مگر باور بہرحال یہی کروایا گیا۔ اچھا سر، تو اب یہ آئینی بینچ کی کیونکہ تشکیل کر دی گئی ہے اور اب تو صوبوں کے حوالے سے ہونی ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں، آج بھی ایک ہوئی جس میں فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور اختر مینگل صاحب ہیں، یہ تمام اب یکجا ہو کر یا جیسے بھی ان کی سماعت کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کرے گا؟ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے یہ 26th امینڈمنٹ کی پیداوار ہے، یعنی بینیفٹ جو ہے نا وہ یہ 26th امینڈمنٹ کی ججز کو ملا، یا یہ مرغی اور انڈے والی بات پھر آ جائے گی کہ کون پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ پھر کیا وہی لوگ جو اس کے بینیفیشری ہیں کیا وہ یہ سن سکیں گے، یہ سوال رہے گا۔ مگر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو باقی جو ججز ہیں سپریم کورٹ کی، کیا وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ؟ کیا اس کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونے کو کسی نے اس کو کم کیا ہے؟ دو کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے وہ دوسری جگہ پہ طے کر دیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو طے کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں کہ الیکشن کیسز جو ہے وہ فلاں بینچ سنے گا، سروس کے میٹرز فلاں بینچ سنے گا۔ تو مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ دوسرا بینچ جو ہے یا ریمیننگ ججز جو ہے دوسرے معاملات نہیں سن سکتا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کو زیر غور لانا ہوگا میرا خیال۔ اچھا، تو یعنی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے پیچیدہ ہو سکتے ہیں اس وقت؟ جی ہاں، صحیح۔ اچھا سوچنا ہوگا اس پہ۔ اچھا سینٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ مولانا صاحب کا تو ایک واضح موقف ایکسٹینشن کے حوالے سے رہا ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن یہ جو قانون سازی ہوئی جس میں سروسز چیز کی مدت ملازمت ہی بڑھا دی گئی، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے اسی پروگرام میں انہوں نے کہا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم نے بیسکلی وہ کیا ہے کہ سب کی ہی مدت ملازمت جو تھی وہ 5 ایئرز کی ہوتی تھی، تو ہم نے یہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو ایکسٹینشن ہے وہ رہے گی اگر ضرورت پڑی تو والی بات ہے۔ تو اپنی بھی بڑھا لیتے، لگے ہاتھوں 10 سال کر لیتے، اسمبلیوں کی میعاد بھی بڑھا لیتے، وزیر اعظم کی بھی بڑھا لیتے، وزراء کی بھی بڑھا لیتے، کیا رشتہ ہے اس میں؟ اور جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے وہ تو رسوائی کی گئی ہے، صرف یہ اس رسوائی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی تھی وہ آپ کے ڈومین میں تھا تو، اور آپ کے پاس وہ اتنی میجارٹی بھی تھی تو بائی ایگزیکٹو آرڈر بھی دیا جا سکتا تھا، کر سکتے تھے آپ۔ تو ان کو کیوں رسوا کرنا تھا ایسے عہدوں کو جو ہر ملک میں جو ہے نا وہ قابل احترام ہوا کرتے ہیں؟ صحیح۔ تو سینٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کی اس کے پیچھے نیت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ سوچ کی جو ہے نا وہ کمی ہے، دور دیکھنا جو ہے نا وہ شاید دور نہیں دیکھ پاتے، نزدیک تک کی نظر ٹھیک ہے، زیادہ دور کی نظر جو ہے نا ان کی کمزور ہے، کلر بلائنڈ بھی ہیں شاید، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ بننا یہ کام تو اگر کرنا تھا تو آپ کر لیتے، آپ کو کون روک سکتا تھا؟ اور جب روک نہیں سکتا تھا تو اس بھونڈے انداز میں کیوں کیا ہے، اس کو خراب کیوں کیا گیا اس طرح سے؟ آپ کر لیتے، ہم اگر احتجاج بھی کرتے، ہم اگر اپوز بھی کرتے تو بھی آپ کے ڈومین میں۔ صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ سادہ اکثریت سے ظاہر ہے کہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ سر صاحب عدلیہ کے حوالے سے کیونکہ حکومت کو بڑے خدشات تھے اور رانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ جس طرح سے وہ ایڈونچرزم کرتی تھی عدلیہ، کم از کم اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ تمام تر راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ جو تقسیم کہی جاتی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس ترمیم کے بعد مزید تقسیم ہے جیسے تحریک انصاف کہتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ اب پر ہوگا؟ دیکھیے ویسے تو یہ جو ڈیوائیڈ کرنے کا اصول تھا
یہ غیر ملکیوں نے اپنایا تھا جو اس ملک کے باشندے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے رول کرنا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول والا پرنسپل ان کا تھا. یہ اپنے لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے اور اس کے بعد رول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی، مگر ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر دین جو ہے نا رول کرتے ہیں، بھلے اس سے ان کا وہ جو رول کرنے کا دورانیہ ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی حکومت نے بظاہر تو جو ہے نا فائدے کا کام کیا، مگر انفیکٹ فائدے کا کام نہیں ہے. یہ حکومت کو کچھ عرصے بعد سمجھ آئے گا کہ یہ سب چیزیں ان کے اپنے گلے میں پڑیں گی. نہیں لیکن کامران صاحب اس میں آپ لوگوں کا بھی عمل دخل شامل ہے، تو اونس آپ کو بھی لینا پڑے گا. کس چیز کا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا. 26ویں آئینی ترمیم میں تو ایسی بات نہیں ہے نا. 26ویں ترمیم میں تو پہلے اس کو پڑھ تو لیجئے نا، اس میں ہے کیا. اس میں آپ جو ہے نا صرف ایک پینل کی بات آپ کو جو ہے نا وہ شاید اچھی نہ لگے کہ جی ایک کی بجائے 3 کا پینل ہو، مگر اصول تو پھر بھی سینیارٹی کا رہتا ہے نا. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک آپ کی الگ کوڈ بن رہی ہے، سسٹم الگ ہو رہا ہے. اگر آپ سسٹم کو الگ ہونے سے بچا کے ود ان کوڈ جو ہے نا ایک بینچ بنا لیں، جو کہ اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھی ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کا بینچ علیحدہ ہے، سروس کا علیحدہ ہے، تو یہ اور صرف اپنا بائی دی آرڈر آف چیف جسٹس ہے یا بائی دی آرڈر آف کمیٹی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے. اس میں ہم کیسے ذمہ دار ہوں گے؟